یہ بھی اللہ کا کرم ہے، یہ اس کا فضل ہے کہ بندہ بعینہ ہی جو مانگے جب مانگے اللہ تعالیٰ نہیں دیتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے اعتبار سے دیتا ہے۔ ورنہ بہت سارے لوگ دعا مانگتے ہی مر جاتے ہیں۔ کتنے لوگ اللہ سے مانگے اللہ موت دے دے، لیکن بعد میں سوچتے اللہ قبول مت کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جذبات میں مانگا تھا، غصے میں مانگا تھا۔ تو اللہ رب العالمین بندے کو اپنی حکمت سے عطا کرتا ہے، کبھی بندے کی مصلحت کسی اور چیز میں ہوتی ہے، یہ بھی اللہ رب العالمین کا احسان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من احد یدعو بدعاء الا آتاہ اللہ ما سأل، جو بھی بندہ اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو اس نے مانگا ہے اس کو دیتا ہے۔ او کف عنہ من السوء مثلہ، یا اسی طرح کی کوئی اور تکلیف ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جو مانگا ہے دینے کی بجائے اس تکلیف سے اس کو محفوظ کر دیتا ہے۔ ما لم يدع بإثم او قطيعة رحم، جب تک کہ بندہ کسی گناہ کی دعا نہ کرے یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے۔ اس حدیث کو امام احمد اور ترمذی نے روایت کیا، اور یہ حدیث صحیح حسن ہے۔ صحیح الجامع صغیر میں شیخ الالبانی نے اس کو ذکر کیا ہے۔ یعنی بندہ جب اللہ سے کچھ مانگتا ہے تو کبھی تو اللہ تعالیٰ جو مانگا ہے وہی دے دیتا ہے۔ کھانا مانگا، لباس مانگا یا کوئی اور چیز مانگی، اللہ تعالیٰ وہ دے دیتا ہے، جو مانگا دے دیا۔ لیکن کبھی اللہ ایسا کرتا ہے کہ جو مانگا وہ نہیں دیتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ملے گا اور دعا یوں ہی چلی گئی، ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے۔ دعا یقیناً فائدہ پہنچاتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی خیر کی چیز بندہ مانگتا ہے، اللہ وہ نہیں دیتا ہے، لیکن کوئی مصیبت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کی وجہ سے اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ کبھی دعا ضائع نہیں ہوتی ہے۔ بعض اوقات آدمی مانگتا ہے اے اللہ آج مجھ کو اتنا روپیہ میرا دکان میں مجھ کو آنا چاہیے، اس مہینے میں مجھ کو یہ ملنا چاہیے، یا فلاں چیز لینے جا رہا ہوں وہ مل جائے۔ آدمی بعض اوقات مانگتا ہے، پھر دیکھتا مانگا لیکن نہیں ملا، اس کو نہیں معلوم ہے وہ جا رہا تھا لینے کے لیے، ایکسیڈنٹ ہو سکتا تھا۔ تو وہ چیز تو موبائل تو بہت دور کی بات ہے، ٹانگیں جاتی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت کو ٹال دیا۔ یہ اللہ اپنے فضل و کرم سے کرتا ہے، اور بندے کو بتانے کی ضرورت نہیں اللہ کو، اللہ تعالیٰ اپنے طور پر کرتا ہے۔ لہٰذا بندہ کبھی یہ نہ سوچے کہ میں مانگ رہا اور ملتا ہی نہیں، اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں مصیبت ٹل رہی ہے، تو میری دعا ضائع نہیں ہو رہی ہے۔ تو مانگتا رہے، یا تو وہ ملے گا یا تو مصیبت ٹلے گی۔ ایک اور روایت ہے جس میں ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یدعو، جو بھی مسلمان دعا کرتا ہے، لیس باثم ولا بقطیعۃ رحم، اگر وہ دعا گناہ کی نہ ہو یا قطع رحمی کی نہ ہو، الا اعطاہ احدى ثلاث، تو اللہ تعالیٰ اس کو تین میں سے ایک چیز دیتا ہے، تین میں سے ایک چیز اس کو ملتی ہے۔ آپ کے نوٹس میں نہیں ہے۔ اما ان يعجل له دعوته واما ان يدخرها له في الاخرہ، یا تو جو مانگا ہے اللہ وہ دے دیتا ہے، ایک۔ دو، واما ان يدخرها له في الاخرہ، یا پھر اس دعا کو آخرت کے لیے سنبھال کے رکھتا ہے۔ مان لیجیے دنیا میں کوئی چیز مانگتا ہے، نہیں دیا اللہ نے اس کو، لیکن اس کے بدلے آخرت میں اس کو کچھ دوں گا، تو دعا ضائع ہوئی نہیں، کیونکہ اس کے بدلے میں یہاں کا کھانا کی بجائے وہاں کا کھانا ملے تو کچھ زیادہ ہوگا کہ کم ہوگا۔ سوچیے یہاں کا کھانا مانگا، ہوٹل کا، بیوی کا، جس کا بھی ہو، کیسا کھانا ہوگا، وہ کتنا اچھے سے اچھا ہوگا، لیکن جنت کا کھانا اگر اللہ تعالیٰ اس کی بجائے وہاں کا کچھ دے دے تو وہ زیادہ بڑی نعمت ہے۔ تو دعا کے بدلے اللہ دے دیتا ہے، لیکن یہاں کی بجائے وہاں۔ وَإِمَّا أَن يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ وَإِمَّا أَن يَدْفَعَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا، یا پھر تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کی وجہ سے کوئی برائی اس سے ٹال دیتا ہے۔
किसी बुराई से उसको महफूज कर देता है। तो कितनी चीज़ें हुई? 3। नंबर 1, या तो जो मांगा है दे देता है। नंबर 2, अगर वैसा वो नहीं देता है तो क्या करता है? आखिरत में उसकी दुआ संभाल के रखता है, आखिरत में कुछ देगा उसको। या फिर नंबर 3, दुनिया ही में कोई बुराई या कोई मुसीबत उसकी टाल देता है। तो दुआ से 3 में से कुछ ना कुछ होता है। इसलिए अगर जो मांगा वो डायरेक्ट नहीं मिले, समझना चाहिए या तो आखिरत में कुछ मिलेगा या फिर कोई मुसीबत अल्लाह ताला इसके बदले टालेगा। तो दुआ कभी ज़ाय नहीं होती है, इसलिए दुआ करना चाहिए। इस हदीस को इमाम अहमद, हाकिम और इसी तरह से तबरानी ने अस्सगीर और औसत में, और बैहक़ी ने शुअबुल ईमान में इसको रिवायत किया है, और सही अदबुल मुफ़रद में शेख अल-अलबानी ने इसको सही कहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। नंबर 13, अल्लाह ताला जो चाहे दे सकता है, और अल्लाह अगर कुछ दे दे किसी को तो अल्लाह से कोई पूछने वाला नहीं है। इंसान बख़ील है, बाज़ औक़ात हदीसें हम सुनते हैं, एक औरत थी, ज़ानिया थी, बनी इसराइल की, एक कुत्ते को पानी पिला दिया, अल्लाह ने मग़फ़िरत कर दी उसकी। तो इंसान को ये चीज़ें हज़म नहीं होती जल्दी, क्यों? ये कंजूस है, ये इतनी आसानी से किसी को माफ़ नहीं करता है। तो अल्लाह ताला के माफ़ करने को भी ये बर्दाश्त नहीं कर पाता है। ऐसा कैसा? इतने सारे गुनाह किए, उसको कैसा माफ़ कर दिया? ऐसा हो सकता क्या? फिर आदमी को कुछ नेकी करने की ज़रूरत नहीं, गुनाह करते रहो और अल्लाह माफ़ कर देगा। अल्लाह ताला ने उसके लिए फ़ैसला किया, बता दिया। अल्लाह जिसको माफ़ करना चाहे, कोई पकड़ने वाला है? अल्लाह से कोई मुहासबा करने वाला है? नहीं। अल्लाह ताला चाहे तो सारे बंदों के सारे गुनाह माफ़ कर दे, अल्लाह की मर्ज़ी। लेकिन अल्लाह ताला जो चाहता है करता है अपनी हिकमत के मुताबिक, अपनी रहमत के एतबार से अल्लाह जो चाहे करता है। तो बाज़ औक़ात हदीसों में आदमी पढ़ता है तो उसकी समझ में नहीं आता ऐसे कैसे माफ़ कर दिया। बंदे को याद रखना चाहिए कि अल्लाह ताला जो चाहता है करता है, अल्लाह से कोई पूछने वाला नहीं है। लिहाजा इसकी ज़िंदगी में चाहे कितने ही गुनाह हो, बाज़ औक़ात इंसान बुढ़ापे में जाकर मेरे गुनाह बहुत है, कहाँ से अल्लाह माफ़ करेगा इतने गुनाह? जहालत है ये। सारे गुनाह अल्लाह माफ़ कर सकता है, तो माफ़ी तो मांग, दुआ तो कर। कभी अल्लाह से ये नहीं सोचना चाहिए नहीं इतना बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा नहीं मांगना चाहिए अल्लाह से। अल्लाह है वो भाई, वो अल्लाह है, उसके पास कोई चीज़ की कमी नहीं है। सारे बंदे एक साथ खड़े होकर अल्लाह से मांगे, हर एक अपने दिल के हिसाब से मांगे, अल्लाह ताला सबको दे दे जो मांगा। फिर भी अल्लाह ताला के ख़जाने से इतनी कमी भी नहीं होगी जितनी समंदर में सुई डुबोने से उसके सिरे पे होता पानी, इतना भी कम नहीं होगा, इतना अल्लाह के पास है। तो कभी दुआ करने में कंजूसी नहीं करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो चाहे कर सकता है, जो चाहे अता कर सकता है, और अल्लाह ताला को कोई यानी अल्लाह से पूछने वाला कोई नहीं, क्यों किया ऐसा तूने? वो बादशाह है। दुनिया में आदमी देखता है अपनी औलाद को पैसे दिए, या किसी अपने उसके पास कोई काम करता है उसको पैसे दिए। अब एहसान भी अगर करे आदमी तो ध्यान देता है कैसा खर्च कर रहा है, और अगर वो यूं ही उड़ा दे तो क्या करता है? क्यों किया ऐसा तूने? तो ये उस पर दबाव डालता है कि तूने ऐसा क्यों किया। मान लीजिए आपने किसी को 20,000 रुपये दे दिए, वो निकला मस्जिद से और कोई गरीब था उसको दे दिया, आपको बुरा लगता? मैं तुझको दिया, तो क्यों दिया उसको? हालांकि वो कह सकता तुमने मुझको दिए ना, ख़त्म, अब मैं जो चाहे करूं। लेकिन आदमी कहीं ना कहीं ये समझता है कि मेरा हक इसके ऊपर है। तो जिसके पास कुछ होता है वो कहीं और से अगर आया है तो वो उससे पूछता है। अल्लाह के पास कहीं और से आया है, उसका है, अल्लाह का अपना है, किसी और ने अल्लाह को नहीं दिया है। अल्लाह जिसको चाहे जो दे, अल्लाह से कौन पूछेगा? क्योंकि अल्लाह को किसी और ने दिया नहीं है, वो उसका अपना है। अल्लाह पूछ सकता है तूने ऐसा क्यों किया। लिहाजा दुआ करते वक्त में कभी ये नहीं सोचना चाहिए अल्लाह करेगा क्या ऐसा, इतना ज़्यादा मांगना ठीक है क्या? डरते डरते अल्लाह इतना ज़्यादा मांगना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर होगा तो दे दे। ये कोई दुआ का तरीका है? फ़कीर भी ऐसा नहीं मांगता, दे दो बोलता हो मांगता हो
آپ دیکھیے فقیر کیسا مانگتا ہے، ایک دم لپٹ کے مانگتا ہے. اللہ رب العالمین سے آدمی ضد سے مانگے تو کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا. نہیں، اللہ دے سکتا ہے، اللہ کے لیے سب ممکن ہے، اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال اللہ تعالی یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لك على ما كان منك ولا ابالی. اے آدم کے اولاد، اے ابن آدم، کون کہہ رہا ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ. اللہ، یہ حدیث قدسی ہے. اے ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے اور مجھ سے امید باندھے رہے، جب تک تجھ کو مجھ سے امید رہے اور تم مجھ سے مانگتا رہے. اللہ سے دعا میں کیا ہونا چاہیے؟ امید ہونا چاہیے. نا امیدی کے ساتھ دعا نہیں کرنا. مخلوق سے نا امید ہو سکتا ہے آدمی، اللہ سے نا امید کیوں ہو بھائی؟ اللہ کے لیے سب ممکن ہے، مخلوق عاجز ہے. جب تک تم مجھ سے دعا کرتا رہے گا، مجھ کو پکارتا رہے گا اور مجھ سے امید باقی رکھے گا، غفرت لک علی ما کان منک، جو تیرے عمل ہوں میں سب معاف کر دوں گا. ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. ولا ابالی، تجھ کو معاف کر دیا. آدمی کیا کرتا ہے؟ انسان کی حالت کیسی ہے؟ مولوی صاحب جوش دلائے، غریبوں کا کیا ہوگا دنیا میں، غریبوں کو نہیں دیکھتے، جوش آئے دل میں، غریبوں کو دیکھنا چاہیے. گیا جیب میں جتنے پیسے تھے سب نکال کے دے دیا باہر فقیر کو. 4 قدم آگے جا کے صحیح کیا میں نے، غلط کیا میں نے. آدمی گھر پہ جا کے چپ بیٹھا، بھی بولی کیا بات ہے، جمعہ میں کوئی بہت خطرناک خطبہ ہوا کہ کسی سے جھگڑا ہوا؟ تو بولنے کو بھی ڈرتا ہے. کیوں؟ جوش میں آ کے کر تو دیا، لیکن آپ سوچ رہا میں صحیح کیا کیا غلط کیا. اتنا جوش میں، اور غصہ کس پہ آ رہا آپ؟ مولوی صاحب پہ. ایسا خطبہ دیتے کیا؟ آدمی فیصلے بعض اوقات جذبات میں کرتا ہے، اس کے بعد سوچتا ہے کہ میں نے زیادہ ہی دے دیا. اللہ رب العالمین کا ایسا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے پاس کمی نہیں ہے. انسان کے پاس محدود ہے، اللہ کے پاس اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. اللہ چیزوں کو پیدا کرتا ہے. جنت میں بندوں کو اللہ ڈالے گا ڈالے گا ڈالے گا، جنت میں جائیں گے. پھر بھی جنت اتنی بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے مخلوق پیدا کر کے اس میں ڈالے گا. اتنی وسیع جنت ہے، اپنی طرف سے اللہ، اتنی بڑی جنت ہے، کون رہے گا اتنی بڑی جنت میں؟ اپنی طرف سے بندے اس میں اللہ پیدا کر کے ڈالے گا. اللہ ہے، اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. یہ یقین بندے کو ہونا چاہیے. توحید ہے یہ. اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں. قرآن کریم میں اللہ نے کیا فرمایا؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا ہے کہ اس نے ایسا اور ایسا کیوں کیا. ہاں، اللہ دوسروں سے پوچھے گا تم نے ایسا کیوں کیا، کیونکہ وہ مالک ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جس کو چاہے اپنے خزانے دے دے، جس کو چاہے اولاد دے دے، مال دے دے، مغفرت کر دے، جنت میں بڑی سے بڑی جنت دے دے. آخری جنتی جائے گا اللہ کے پاس، اس کو لگے گا مطلب ایسے میرے ساتھ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ مذاق کر رہا ہے. اس کو لگے میں اس لائق تھوڑی ہوں کہ اتنا مجھ کو دیا جائے. لیکن اللہ تعالیٰ وہ دے گا، کہے گا میرے پاس بات بدلتی نہیں ہے. اور اللہ مذاق نہیں کرتا ہے بندے کے ساتھ میں، کبھی دھوکہ نہیں دیتا بندے کو کہ وعدہ کرے اور نہیں دے، بولے اور نہیں دے. نہیں، اللہ دے گا اس کو. تو بعض اوقات انسان کو خود یقین نہیں آتا اللہ اتنا دے سکتا. ہاں اللہ دے سکتا ہے، یقین ہونا چاہیے. دعا نہیں کروں گا، معاف کر دیا، کر دیا، ختم، جا مغفرت ہو گئی تیری. اللہ رب العالمین ہوا. اس لیے بندہ کبھی بھی کتنے بھی بڑے سے بڑے گناہ ہوئے ہوں، اللہ سے کبھی بھی مایوس نہ ہو. معاف کرنے والا ہے. ہاں میں نے کیا، معاف کر، لیکن اللہ غلط کیا، معاف کر. تو اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. مایوسی کفر ہے. تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا پر اس سے کوئی محاسبہ نہیں کر سکتا ہے، اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا ہے. اس لیے جو چاہے آدمی اللہ سے جتنا چاہے مانگے، کوئی کمی اللہ کے ہاں نہیں ہے. اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع صغیر میں شیخ الالبانی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے. قبول ہوتی ہے لیکن دعا ہونا چاہیے.
جیسے آدمی کہے جو بھی نماز پڑھے اللہ قبول کرے گا، عبادت قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن اگر عبادت میں بدعت ہو تو نہیں، اگر وضو ہی نہیں اور نماز پڑھ رہا ہے تو قبول ہوگی نہیں۔ تو ہر عمل کی قبولیت کی کچھ شرائط ہوتی ہے، اگر وہ شرائط پوری کی جائیں تو عمل بھی قبول ہوتا ہے اور اس کے ثمرات بھی زندگی میں ظاہر ہوتے ہیں۔ لہٰذا دعا کے لیے بھی کچھ چیزیں ہیں جن کا خیال آدمی کو رکھنا چاہیے، کچھ ایسی شرطیں ہیں جن کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دعا کی قبولیت کے لیے مؤکد ہیں، ان کے اہتمام سے قبولیت بڑھ جاتی ہے۔ آئیے وہ چیزیں کیا ہے دیکھتے ہیں۔ دعا کی شرائط اگر پوری نہ ہو قبولیت کے اعتبار سے، یا کچھ موانع، کچھ ایسے کام آدمی کریں جس سے دعا برباد ہو جائے، تو ایسی دعا آدمی کرنے کے باوجود قبول نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ دے، ایسے علم سے جو فائدہ نہ پہنچائے، ومن قلب لا یخشع، اور اے اللہ ایسے دل سے تیری پناہ مانگتا ہوں جس میں تیرا خشوع نہ ہو، تیرا ڈر نہ ہو، تیرا خوف نہ ہو، تیری تعظیم نہ ہو، ومن نفس لا تشبع، اور اے اللہ میں ایسے نفس سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو کبھی سیر نہ ہو، ایسا جی جو کبھی بھرے نہیں، ایسا نفس جو کبھی سیر نہ ہو، شہوتیں 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 کبھی وہ اس کی سیر نہ ہو، سیراب نہ ہو کبھی۔ وَمِن دَعْوَةِ اللَّهِ يُسْتَجَابُ لَهَا، اور اللہ میں ایسی دعا سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو قبول نہ ہو، ایسی دعا سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو کبھی قبول نہ ہو۔ معلوم ہوا کہ بعض دعائیں قبول نہیں بھی ہوتی ہیں، کچھ اسباب ہیں، یا کبھی دعا ہی غلط ہے، جیسے میں نے بتایا تھا ایسی دعا جو بالکل اوٹ پٹانگ ہو، آدمی مانگے اے اللہ ابلیس کو جنت میں ڈال دے، نہیں، تو ایسی بے وقوف اور جاہل والی دعا جو اللہ کے فیصلے کے خلاف ہو۔ کوئی آدمی کہے اللہ جتنے جنتی سب کو جہنم میں ڈال دے، جتنے جہنمی سب کو جنت میں ڈال دے، جاہل ہے یہ غلط بات مانگ رہا ہے۔ تو ایسی دعا جو غلط ہو اور وہ بے ادبی بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ سے ایسی دعا سے پناہ مانگنا چاہیے جو اللہ کی شان کے خلاف ہو۔ تو صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث سے شرائط ہم کو معلوم ہوتی، بعض آیات بھی اس سلسلے میں ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا شروط ہیں جو دعا کے لیے ضروری ہیں۔ نمبر 1، اللہ ہی سے دعا کرنا، یہ دعا کی قبولیت کے لیے کیا ہے؟ شرط ہے۔ اگر آدمی غیر اللہ سے دعا کرتا ہے، بتوں سے، قبروں سے، دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں دیتا ہے لیکن دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ دعا قبول ہونا بہت بڑی چیز ہے، چیز کا ملنا دعا کی قبولیت نہیں ہے۔ بعض اوقات آدمی بتوں سے جا کے اولاد مانگتا ہے، دیتا کون ہے؟ لیکن کیا اس کی دعا قبول ہوئی؟ نہیں۔ دعا قبول ہونا ایک بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ دعا قبول ہونا، بندہ مقبول ہوتا ہے اللہ کے ہاں، اجر اس کو ملتا ہے، آخرت میں کامیاب ہوتا ہے، یہ دعا کی قبولیت ہے۔ لیکن چیزوں کا مل جانا، فرعون اور نمرود اور حمان اور سب کو ملتا ہے، چیز ملنا بڑی بات نہیں ہے۔ چیز ملنا تو بعض اوقات بغیر مانگے بھی ملتا ہے، لیکن دعا قبول ہونا ایک بہت اونچی چیز ہے۔ لہٰذا ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ دعا کرے تو صرف اللہ سے دعا کرے، غیر اللہ سے دعا نہیں کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب تو سوال کریں اللہ سے سوال کر۔ سوال عربی زبان میں مانگنے کو بولتے ہیں، سوال کرنا کیا کہتے ہیں؟ مانگنا۔ اسی لیے جواب مانگنا بھی سوال ہوتا ہے نا، وہ مانگتا ہے نالج، جواب دو کا مطلب کچھ تو دو، وہ مانگنا ہوتا ہے، تو سوال مانگنے کو کہتے ہیں۔ تو جب تم مانگے تو اللہ سے مانگ، اور جب مدد چاہیں اللہ سے مدد چاہ۔ کبھی آدمی ڈائریکٹلی چیز مانگتا ہے، کبھی اس میں بندے کا بھی دخل ہوتا ہے کچھ کام کا، دونوں صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک انسان اللہ سے ایسی چیز مانگے جس میں اس کو کچھ کرنا ہی نہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو بھی کوشش کرنی پڑتی ہے لیکن اللہ سے بھی مانگتا ہے توفیق۔ تو دونوں صورتوں میں بندہ اللہ کا محتاج ہے۔ جیسے اے اللہ بارش برسا، اس کو کچھ کرنا پڑتا ہے بارش کے لیے،
یہاں بٹن دبا وہاں کھیتی کر کچھ، پھر بارش برسے گی، بارش میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے. لیکن مثال کے طور پر علم حاصل کرنا، اس کے لیے بندے کو بھی کیا کرنا پڑتا ہے؟ کوشش کرنی پڑتی ہے. یا رزق کے لیے دوڑ دھوپ بندے کو بھی کرنی پڑتی ہے، تو مدد کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو چاہے بعینی ہی چیز مانگے آدمی براہ راست، یا پھر کوشش کرے اور اس کوشش میں اللہ کی مدد کا محتاج ہو، دونوں اعتبار سے اللہ سے مانگنا چاہیے. دونوں اعتبار سے اللہ سے بندے کو مانگنا چاہیے. اذا سألت فاسأل اللہ، جب تو کوئی چیز مانگے اللہ سے مانگ، اور جب کسی کام میں کسی چیز کے حصول میں مدد کی ضرورت ہو اللہ سے مدد چاہ، اللہ ہی سے مدد طلب کر. یہ دونوں چیزیں ہیں. اس حدیث کو امام احمد، ترمذی اور حاکم نے روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع الصغیر میں شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. قرآن کریم میں سورۃ الرعد میں آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آپ کے ہاں نہیں ہے یہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لہو دعوت الحق، لہو دعوت الحق، دعوت حق، حق کی دعوت، سچی دعوت، صحیح دعا کا حقدار صرف اللہ ہے. دعا کا حقدار کون ہے؟ اکیلا اللہ ہے. والذین یدعون من دونہ، اللہ کے سوا یہ لوگ جن کو پکار رہے ہیں، لا یستجیبون لہم بشیء، لا یستجیبون لہم بشیء، یہ ان کی دعا کو کچھ بھی قبول نہیں کرتے ہیں. اللہ کے سوا یہ پکارنے والے جن کو پکار رہے ہیں تو وہ ان کی دعا کو سرے سے قبول نہیں کرتے ہیں. الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ، ان کا ان سے دعا کرنا ایسا ہی ہے جیسے ایک آدمی ہاتھ پھیلا کر پانی کو اپنی طرف بلائے کہ وہ اس کے منہ تک آئے، وہ پہنچنے والا نہیں ہے. سمندر کے کنارے، دریا کے کنارے کھڑے ہو کر آدمی کہے پانی آ جا، ہاتھ پھیلا کے کہے، پانی آتا نہیں آتا. تو ان کا ان سے دعا کرنا ایسا ہے کہ جیسے آدمی ہاتھ پھیلا کر پانی کو اپنی طرف بلائے کہ اس کے منہ تک وہ پانی آ جائے. وما ہوا ببالغہ، اللہ نے کہا وہ نہیں پہنچنے والا ہے، نہیں ہوتا ہے ایسا. اسی طرح سے غیر اللہ سے دعا کرنا ایسا ہی ہے، وہ ملنے والا ہے نہیں. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی دعا تو گمراہی میں ہی جاتی ہے، یعنی کافروں کی دعا تو ضائع ہی ہونے والی ہے. ضل کا مطلب ضائع ہونا بھی ہوتا ہے. عربی زبان میں ضلال کے معنی، ضل کے معنی ضائع ہونے کے بھی ہوتے ہیں. تو کافروں کی دعا ضائع ہو جاتی ہے. اللہ کے سوا جن کو پکارا جائے وہ دعا کیا ہے؟ برباد ہے اور برباد کرنے والی ہے. وہ خود تو برباد ہو گئی، چیز ملے گی نہیں، دعا قبول نہیں ہوگی. دو، وہ اس کو بھی برباد کرے گی کیونکہ غیر اللہ کو پکارنے والا آخرت میں ہلاک ہوگا، کیونکہ یہ شرک ہے. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. تو سورۃ الرعد میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان کی، آیت نمبر 14 میں. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ، اور اس سے بڑھ کے گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا ایسوں کو پکارے جو قیامت کے دن تک اس کی پکار کو نہیں سن سکتے. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اس لیے کہ وہ تو اس کی دعا سے سرے سے غافل ہیں. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، اور جب حشر میں لوگوں کو جمع کیا جائے گا، جن کو پکارا جا رہا تھا وہ پکارنے والوں کے دشمن بن جائیں گے. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان عبادت کرنے والوں کی عبادت کے انکاری ہو جائیں گے. یہ بہت جامع آیت ہے، سورہ الاحقاف آیت نمبر 5-6. اس سے بڑھ کے گمراہ کون ہوگا؟ اضل، جو اللہ کے سوا کسی کو پکارے جو قیامت کے دن تک اس کی پکار کو نہیں سن سکتے. معلوم یہ ہوا کہ جن کو پکارا جاتا ہے بتوں کو ہو یا قبروں میں ہو، ان کو پکار رہا ہے پکارنے والا، قیامت کے دن تک اس کی پکار کو نہیں سن سکتے ہیں. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ ان کی دعا سے کیا ہیں؟ غافل ہیں. اور جب حشر کے دن
क़यामत के दिन हश्र में इनको जमा किया जाएगा तो जिनको पुकारा जा रहा है वो इनके क्या बन जाएंगे? दुश्मन। व कानू बिइबादतिहिम काफिरीन, और इनकी इबादत का क्या करेंगे? इनकार। शुरू दुआ से हुआ, ख़त्म इबादत पे हुआ। पिछली आयत में भी ऐसे ही हुआ था कि अल्लाह ने शुरू किया मिम्मन यदऊ मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी और से दुआ करे। आखिर में क्या कहा? व कानू बिइबादतिहिम काफिरीन। मालूम हुआ कि अल्लाह के सिवा किसी और से दुआ करना उसकी इबादत करना है। अल्लाह के सिवा किसी और से दुआ करना उसकी इबादत करना है। लिहाजा चाहे बुत हों या कब्र वाले हों, उनको पुकारना उनकी इबादत है। ये जायज़ नहीं है, ये जायज़ नहीं, ये शिरक है। और कहा कि बाद लोग कहते हैं कि औलिया अपनी कब्रों में ज़िंदा है। अव्वलन तो इसकी कोई दलील नहीं है। शुहदा के बारे में है कि वो अल्लाह के यहाँ ज़िंदा है, बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम, वो अपने रब के पास ज़िंदा है, कब्रों में नहीं। और अगर औलिया की ज़िंदगी को ये मानता भी है तो फरिश्ता क्या कहता है? सारा हिसाब सब जो भी सवालात होते हैं उसके बाद क्या कहता हो? नम कन्नौमतिल अरूस, पहली रात की दुल्हन जैसे सो जाती है, फैमिली डिस्टर्ब नहीं करती उसको, जैसे वो सो जाती है ऐसे तो सो जा। अब आपके बाजू जो सोया हो उसको बोलो कैसे चाचा कितने बजे जवाब देगा वो? आप गौर करें, हयात है ना उसमें, लेकिन वो गाफिल है, वो सोया हुआ है। आप उसको पूछ के फ़ायदा है? कुछ नहीं है। उनका किसी की पुकार पर बेदार होना कोई दलील है इसकी? सोने की दलील तो हमारे पास है, लेकिन जागने की दलील है किसी के पास? बताए वो? कुरान और सुन्नत में कहीं नहीं है। लिहाजा औलिया का सारा एहतराम अपनी जगह करना चाहिए, लेकिन उनसे दुआ अल्लाह के एहतराम में खलल है, अल्लाह की ताज़ीम में खलल है। अल्लाह की ताज़ीम को ख़राब करके औलिया की ताज़ीम करना बेवकूफ़ी है, बेदीनी है। दुआ किसके लिए है? लहू दावतुल हक़। जब अल्लाह है तो दूसरे से क्यों मांग रहा है दुआ? अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कर, अल्लाह ताला से दुआ कर, औलिया से दुआ। अब कोई आदमी मिसाल के तौर पर आप गौर करें, नहीं वो तो ज़िंदा है ना, जिंदे से मांग सकते, ठीक है वफ़ात हो गई है, वो कब्रों में ज़िंदा हैं। बल्कि बाद लोग ये कहते हैं कि कब्रों में पहले से ज़्यादा पावरफुल हो गए हो। बोलते हैं भाई, उनसे कहा कौन सी ज़बान में बात करते थे? दुनिया में उनको ट्रांसलेटर लगता था। कहाँ से आए? अमेरिका से बाबा आया आपसे मिलने के लिए। इंग्लिश तो मेरे को नहीं आती है। मैं बताता ना क्या क्या बोल रहे हो, ऐसा बोल रहे हैं आपको इंग्लिश में, ये फ्रांस से आए, ये सब आपके मुरीद बनने के लिए आए। अच्छी बात है। और वफात हुई तो कन्नड़ में बोले तो भी समझ रहा उसको। कैसे समझता? मतलब क्या दलील है इसके लिए? कोई दलील नहीं है। कि कब्र में जाती सारी ज़ुबानें आ गई, कैसी, कहाँ से लाए आप दलील? कहाँ से लाए इसके लिए? कोई दलील इसके लिए नहीं है। तो गैरुल्लाह से दुआ करना, अब मान लीजिए कोई कहता है हयात है उनकी, ठीक है, किसी आदमी को पूछो ये ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम को पुकारते मदद के लिए, क्या है ये? शिरक है ये? तो जिंदा है ना वो? ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई तो जिंदा है वो, उनको पुकारने वाला मोमिन है। तो ईसाई उनको पुकार के तो मुशरिक हो गए, और तुम कब्र में जो वफ़ात पा चुके हैं उनको जिंदा मान के उनको तुम मोमिन बन गए। गौर करो, नबी बड़ा कि वली बड़ा? तो रसूल हैं वो। तो जाके किसी मौलवी को आप पूछो ईसा अलैहिस्सलाम को मदद के लिए पुकार सकते कि जीसस, ईसा अलैहिस्सलाम दुआ कर सकते ईसा अलैहिस्सलाम से? सोचेगा ये तो पहली बार पूछ रहे हैं मुझसे, कोई पूछा नहीं ऐसा। क्या ईसा अलैहिस्सलाम से दुआ कर सकते हैं, उनको मदद के लिए पुकार सकते हैं? वो तो जिंदा हैं, क्यों नहीं? अगर उनको नहीं तो फिर इनको कैसा? तो ये सारी खुराफात हैं। अल्लाह ताला से दुआ करना चाहिए, और अल्लाह ताला मदद करता है, अल्लाह ही से दुआ करनी चाहिए, किसी और से नहीं। औलिया का एहतराम करना चाहिए, उनसे महब्बत करनी चाहिए, लेकिन उनसे दुआ नहीं। उनकी कब्रों पर जाकर दुआएं जायज़ नहीं है। अजीब बात यह है कि
آدمی جاتا ہے اولیاء کی قبروں پر، غور کیجئے، کیوں آئے چچا تم یہاں پہ؟ بولے دکان نہیں چل رہی میری۔ اچھی بات ہے، تو برکت کے لیے آیا یہاں پہ۔ باہر نکلتے ہی مجاور بولتا ذرا ڈبے میں کچھ ڈالو، اور وہی مجاور کیا بول رہا ہے؟ بابا کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا ہے۔ بولے خالی ہو کے جا رہا نا میں یہاں پہ، بابا اتنی دور سے میں آیا، نہ جان نہ پہچان، میں آ رہا، مجھ کو دے رہے، اور تو یہاں اتنے سالوں سے بیٹھا ہوا ہے، تیرے کو نہیں دیے، تجھ کو میں دوں؟ یہ چندے ڈبے میں جا رہے بابا کے لیے ہیں؟ بولے بابا کے لیے نہیں ہے، یہ کس کے لیے؟ بولے یہ سارا مینٹیننس کے لیے ہے۔ بولے ہماری زندگی کا مینٹیننس بابا کر رہے، تمہارا نہیں کر رہے؟ اب غور کیجئے کیا ہے یہ، کہ جب تو مانتا ہے کہ بزرگ دیتے ہیں، ہٹاؤ ڈبے سب، تو مانگ پہلے بابا سے، دیکھیں گے تیرے کو دیتے کیا۔ تو بول رہا نا تو ان کا قریب کا ہے، زندگی میں بھی خدمت کیا نا تو ان کی، تو دینا چاہیے نا تجھ کو۔ کتنے بچے تیرے؟ ایک بھی نہیں۔ تو کیوں نہیں ہے تیرے بچے؟ کتنا پیسہ ہے تیرے پاس بتا؟ یہ ٹانگ کیوں تیری ٹوٹی ہوئی ہے؟ مانگ بابا سے۔ ایسا تھوڑی رہتا، تو میرے کو کیسا دیں گے بابا؟ بھائی تیرے کو نہیں دے رہے۔ جھوٹ بولنے والا کچھ بھی اس میں حکمت ہوگی، کچھ بھی باتیں بناتا ہے، پھر دوسروں کو کیوں نہیں بتا رہے ایسا؟ دوسروں کے لیے جو وعدے ہیں تمہارے لیے کیوں نہیں ہیں؟ سوچنے کی چیز ہے کہ آپ دیکھیے کہ یہ کہتے ہیں کہ مطلب تمہارے گھر کی مصیبتیں دور کریں گے، لیکن آپ دیکھیں کہ درگاہ پر جو مصیبتیں ہو رہی ہیں ان کو کیوں دور نہیں کرتے ہیں؟ بے پردہ عورتیں کیسا آ سکتی ہیں وہاں پہ؟ بے حیائی وہاں پر ہو رہی ہے، اس کو بابا کیوں نہیں روکتے؟ اور تم کندوری نہیں کریں گے، اگر تم 11ویں نہیں کریں گے اور تم فلاں چیز نہیں کرو گے، بابا کا دیکھو تمہارے پر عذاب آئے گا۔ مانتے ہیں نا لوگ کہ اگر نہیں کرے گا پابندی سے تو تیرے اوپر کچھ نہ کچھ عذاب آئے گا، اور وہاں عورتیں بے پردہ ہیں، ان پہ کوئی عذاب نہیں ہے۔ کیوں ایسا؟ یہ ساری خرافات ہیں۔ اولیاء کا احترام کریں، لیکن ان کے بارے میں بیہودہ عقائد نہ گھڑیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں لوگ اولیاء کو نہیں مانتے، مانتے بھائی، یہ ساری خرافات کون مانے گا؟ ہم کو قرآن و سنت سے بتا اولیاء کے بارے میں کیا ہے، تمہارے قصے کہانیوں سے ہم کو نہیں چاہیے۔ قصے کہانی سے کوئی عقیدہ ثابت ہوتا ہے؟ نہیں۔ تو یہ بہت بنیادی بات ہے جس کو یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا اس سے بڑھ کے کون گمراہ ہوگا جو اللہ کے سوا کسی ایسے کو پکارے جو قیامت کے دن تک اس کی پکار کو نہیں سن سکتا، اور یہ سب کے سب ان کی دعا سے غافل ہیں۔ آپ دیکھیے جمع کا صیغہ استعمال کیا اللہ نے، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، ہم کہا، ہن نہیں کہا۔ وہ لوگ سب کے سب ان کی دعا سے غافل ہیں۔ پتھر کو بولتے ہیں غافل ہیں، یہ پتھر غافل ہے مجھ سے۔ غفلت کس کے لیے ہے؟ اور ہم کیوں کہا جا رہا ہے؟ اور قیامت کے دن دشمن بنیں گے کیوں ہیں؟ قیامت تک نہیں سن سکتے کیوں ہیں؟ یہ ان کے بارے میں ہے جن کو لوگ پکارتے تھے، صالحین جن کو دنیا میں پکارتے تھے۔ قیامت کے دن جب وہ دیکھیں گے تم ہم کو پکارتے تھے، ہم کب بتایا تم کو پکارو، وہ ان کے دشمن بن جائیں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ تو اس سے بات معلوم ہے کہ غیر اللہ سے دعا جائز نہیں ہے، اور یہ دعا کی قبولیت میں مانے اللہ ایسی دعا کبھی قبول نہیں کرے گا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کی گئی ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور سے کی گئی ہو۔ مسئلہ نمبر 15، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، یہ بھی دعا کی قبولیت کے لیے شرط ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، یہ روایت حضرت علی سے مرفوعاً اور موقوفاً دونوں ہیں، لیکن صحیح جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ موقوف ہے، یعنی صحابی کی بات ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے۔ لیکن بعض روایتیں ایسی آئی ہیں جس میں مرفوع بھی ہے لیکن وہ صحیح نہیں ہے، اس کو یاد رکھیں۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کل دعاء محجوب حتی یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر دعا محجوب رہتی ہے، حجاب میں رہتی ہے، اللہ کے اور اس کے درمیان حجاب ہوتا ہے، قبولیت نہیں ہوتی ہے۔ حتی یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے، درود نہ پڑھا جائے دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو معلوم ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے درود
ضروری ہے۔ یہی بات علامہ مناوی رحمہ اللہ نے فرمائی ہے، کہتے ہیں کہ جب تک کہ درود نہ پڑھا جائے دعا قبول نہیں ہوتی، اور درود دعا کی قبولیت کے لیے شرط ہے۔ جب آدمی مستقل دعا کرے، خاص طور سے نماز کی دعا، نماز میں جو آخر میں دعا ہوتی ہے اس سے پہلے درود لازم ہے، اس کے بغیر دعا قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 16، دعا کی قبولیت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ایک انسان دعا کرے تو دل میں قبولیت کا یقین ہو۔ یہ نہیں کہ معلوم نہیں اللہ قبول کرے گا کہ نہیں تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ یقین کے ساتھ مانگنا، قبولیت کے یقین کے ساتھ مانگنا دعا کی قبولیت کے لیے شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب کا فرمان ہے تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جب اللہ نے وعدہ کیا ہے تو اس پر یقین واجب ہے۔ جب اللہ نے وعدہ کیا ہے تو یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، اس پر یقین کرنا لازم ہے۔ اس یقین کے ساتھ دعا کریں، قبولیت کے یقین کے ساتھ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا کرو اس حال میں کہ تمہیں دعا کی قبولیت کا یقین ہو۔ اللہ سے اس طرح دعا کرو کہ تمہارے دلوں میں اس دعا کی قبولیت کا یقین ہو۔ وَاعْلَمُوا، اچھی طرح جان لو، ان اللہ لا يستجیب دعاء من قلب غافل لاہن، اچھی طرح اس بات کو جان لو کہ اللہ تعالیٰ اس دل کی دعا قبول نہیں کرتا ہے جو غافل ہو، لہو میں پڑا ہو۔ غافل ہو، اللہ تعالیٰ سے اعراض کر رہا ہو، لہو میں پڑا ہو، اللہ کی بجائے کسی اور چیز میں مشغول ہو۔ دعا میں ایک تو اللہ سے اعراض ہوگا یا پھر مخلوق میں اشغال ہوگا کہ آدمی اللہ کی طرف دھیان ہی نہ ہو اس کا، ایک تو یہ ہے، یا پھر یہ کہ آدمی مخلوق کی طرف متوجہ ہو یا کسی چیز میں لگا ہو اور الفاظ زبان سے نکل رہے ہیں کہ دل کسی اور چیز میں لگا ہوا ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ اس دل کی دعا قبول نہیں کرتا ہے جو غفلت میں پڑا ہو اور کھیل تماشے میں لگا ہو۔ لاہو کے معنی کھیل تماشے کے ہوتے ہیں، کسی اور ہی چیز میں لگا ہوا ہے، بے فائدہ چیز میں لگا ہوا ہے، ایسی چیز میں لگا ہوا ہے جو سنجیدگی والی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے۔ تو اس سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ دعا کے یقین کے ساتھ، قبولیت کی یقین کے ساتھ دعا کرنا چاہیے۔ مزید یہ کہ دعا میں دھیان دینا چاہیے۔ کتنی دعائیں ہم رسمی طور پر زبان سے کرتے ہیں، فر 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 بولتے ہیں، کیوں؟ عادت ہو گئی ہے، لیکن دل ان الفاظ کے اوپر غور و فکر نہیں کر رہا ہے، اس کا شعور آدمی کو نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ بلکہ آپ دیکھیے زبان سے عربی میں ہم کیا کچھ نہیں مانگ لیتے ہیں، لیکن ہم کو خود کو معلوم نہیں ہوتا ہم کیا مانگ رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کوئی وظیفہ دو ہم کو پڑھنے کے لیے، اولاد کا وظیفہ، رزق کا وظیفہ، فلاں چیز کا وظیفہ۔ آدمی دل سے مانگے، اپنی زبان میں مانگے، اللہ عطا فرماتا ہے۔ آدمی کو مانگنا چاہیے، لیکن کیسے؟ یقین کے ساتھ، یقین کے ساتھ مانگے، قبولیت کی یقین کے ساتھ، اور دھیان اس میں ہو، آدمی کا دھیان ہونا چاہیے۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے۔ نمبر 17، دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کا کھانا پینا اور لباس حلال ہو۔ حرام کھانے پینے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایھا الناس ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ طیب ہے، پاک ہے تمام عیوب سے، اور اللہ تعالیٰ طیب ہی کو قبول کرتا ہے صدقے میں یا اعمال میں، عقائد میں۔ اللہ کے ہاں قبولیت کس کے لیے ہے؟ طیب کے لیے۔ پاک عقیدہ، پاک اقوال، پاک اعمال، پاک صدقات، جو بھی اللہ قبول کرتا ہے طیب ہونا چاہیے۔ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، طیب کے معنی عمدہ اور پاک کے ہوتے ہیں۔
وَأَنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کو اسی چیز کا حکم دیا ہے جو اس نے رسولوں کو دیا ہے۔ مومنین کو بھی وہی حکم دیا جو رسولوں کو حکم دیا۔ رسولوں کو کیا حکم دیا؟ فقال یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ رسولوں سے اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الرسل، اے رسولو، کلوا من الطیبات، طیبات میں سے کھاؤ، طیبات پاک رزق میں سے کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک اعمال کرو، انی بما تعملون علیم، جو کچھ عمل تم کرتے ہو مجھے معلوم ہے، جو کچھ عمل تم کرتے ہو مجھے میرے علم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھی کیا حکم دیا کہ وہ پاک چیزیں کھائیں، طیب، دونوں اعتبار سے طیب ہونا چاہیے، اپنی ذات میں بھی اور اکتساب میں بھی۔ بعض چیزیں وہ ہیں جو حرام ہیں سرے سے، جیسے خنزیر کا گوشت ہے، کیا ہے وہ؟ سرے سے حرام ہے۔ لیکن بکری چوری کی، ہاں بکری حلال ہے، لیکن وہ فی نفسی ہی کیا ہے؟ حلال ہے۔ لیکن اگر وہ بکری غیر اللہ کے نام سے ذبح ہوئی ہے تو گوشت حرام ہے، یا اگر اللہ کے نام سے ذبح کیا ہے لیکن چوری کر کے تو کیا ہے؟ ہاں، تو اپنی ذات میں بھی حلال ہونا چاہیے اور کمائی میں بھی حلال ہونا چاہیے، تب جا کے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ حلال ہی تو ہے، جیسے بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں، کھانا ہے نا، رزق ہے، اس نے کیا بگاڑا تمہارا، بزرگوں کے نام سے ہوگا تو حرام ہو جاتا کیا؟ رزق ہے نہیں، اللہ ہی نے تو دیا ہے، نہیں کون دیا؟ اللہ دیا، تو حلال کیا، کھانے میں کیا نقصان ہے؟ ٹھیک ہے، وہ ہے حلال، گوشت حلال ہے، لیکن گوشت کو جس طریقے سے ذبح کیا گیا بکری کو، وہ کیا ہے؟ حرام ہے، اس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا، بابا کے نام سے ذبح ہوا ہے، یہ اب نہیں کھا سکتے ہم اس کو، تو تھا وہ حلال اسلامی اعتبار سے، لیکن ذبح تم نے کیا تو کیا ہو گیا؟ وہ حرام ہو گیا۔ تو دونوں اعتبار سے حلال ہونا چاہیے۔ تو کہا کہ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اور نیک اعمال کرو، انی بما تعملون علیم، تمہارے اعمال کو میں جانتا ہوں۔ اس آیت میں ایک اشارہ اس طرف بھی ہے کہ آدمی کے رزق کا اس کے اعمال سے ایک تعلق ہے۔ حلال رزق نیک اعمال کا سبب بنتا ہے۔ اگر آدمی کا رزق حرام ہو، اس کی زندگی میں بھی برائیاں آتی ہیں، آدمی کے رزق کا انسان کی شخصیت اور اس کے اعمال پر اثر ہوتا ہے۔ تو اللہ نے پہلے رزق کا حکم دیا، اس کے بعد اعمال کا حکم دیا، وَاعْمَلُوا صَالِحًا۔ اسی طرح سے مومنین کو کیا حکم دیا؟ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کھاؤ ان طیبات میں سے جو ہم نے تم کو بطور رزق عطا کی ہیں، ان پاک چیزوں میں سے کھاؤ جس کو ہم نے تمہارے لیے رزق بنایا ہے۔ تو پاک رزق کھاؤ، اس کا حکم پہلے کس کو مل رہا ہے؟ رسولوں کو، اور یہی حکم کس کو مل رہا ہے؟ ایمان والوں کو۔ یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ رسولوں کے لیے بھی حکم ہے اور ایمان والوں کے لیے بھی۔ ثم ذکر الرجل، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا تذکرہ کیا، یطیل السفر، اس کا سفر لمبا ہے، لمبے سفر میں ہے، اشعث اغبر، اشعث اغبر، اشعث بال بکھرے ہیں، اغبر غبار میں، دھول میں اٹا ہوا ہے، مٹی میں اٹا ہوا ہے، یمد یدہ الی السماء، دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے دعا کر رہا ہے، یا رب یا رب، اللہ تعالیٰ کو پکار رہا ہے، اے میرے رب اے میرے رب۔ لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ وَمَطْعَمُهُ حرام، اس کا کھانا حرام ہے، وَمَشْرَبُهُ حرام، اس کا پینا حرام ہے، وَمَلْبَسُهُ حرام، اس کا لباس حرام ہے، وَغُذِيَ بِالْحَرام، اور وہ حرام غذا ہی پر پلا ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، کیسے قبول ہوگی اس کی دعا؟ کیسے قبول ہوگی اس کی دعا؟ کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، حرام ہی پر پل رہا ہے، کیسے دعا قبول ہوگی؟ معلوم ہے کہ حرام کھانے پینے سے دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ علماء نے کہا یہاں غور کرو، اس آدمی کا حال بتانے میں کیا حکمت ہے، کیوں بتایا ایسا، کیا کیا حال ہے اس کا؟ یطیل السفر،
سفر میں دعا قبول ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ آگے آئے گا. سفر میں دعا قبول ہوتی، لیکن سفر کیسا ہے؟ اس کا لمبا سفر ہے، اور بھی زیادہ قبول ہونا چاہیے. اشعث، بکھرے بال ہیں، پریشان حال آدمی کی دعا قبول ہوتی. امن یجیب المضطر اذا دعا، پریشان حال ہے، بکھرے بال، دھول میں اٹا ہوا ہے، سفر کی تکلیف اس پر ہے، سفر کے اثرات اس پر ہیں، پراگندہ حال ہے ایک دم، دعا قبول ہونا چاہیے. یمد یدیہ الی السماء، ابتحال کر رہا ہے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے ہوئے ہے. اللہ تعالیٰ ہاتھ اٹھانے سے دعا قبول کرتا ہے کہ نہیں؟ آپ نے حدیث سنی؟ یہ بھی وہ ذریعہ ہے دعا کی قبولیت کا. اللہ کو ایسے نام سے پکار رہا ہے جس سے دعا قبول کرتا ہے. رب، رزق دینے والا، مسائل کو حل کرنے والا، وہ رب ہے ہمارا. الحمدللہ رب العالمین، رب ہے ہمارا. اس نام سے پکار رہا ہے، اور ایک بار نہیں، بار بار پکار رہا ہے، یا رب یا رب. تکرار دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ہیں. اتنے سارے اسباب ہیں. اللہ کے اسماء کے وسیلے سے دعا کر رہا ہے، تکرار کر رہا ہے، رب نام دعا میں استعمال کر رہا ہے، ہاتھ پھیلا رہا ہے، دونوں ہاتھ پھیلا رہا آسمان کی طرف، سفر میں ہے اور پراگندہ حال ہے، پھر بھی اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرے گا. یہ سارے اسباب دعا کی قبولیت کے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک ایسا کام اس نے کیا ہے کہ جس کی وجہ سے دعا رد ہو جائے گی. وہ کیا ہے؟ حرام. حرام کھانا پینا پہننا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے بھئی یہ حرام کا ہے، کھا نہیں سکتے ہیں، اس کے بیت الخلا کی جوتیاں لے لیں گے اس کے لیے. وہ ملبسہ حرام. جوتی کیا کرتے ہیں آپ؟ پہنتے ہیں. ملبس لباس، لباس میں کپڑے بھی آتے ہیں، جوتیاں بھی آتی ہیں، انگوٹھی بھی آتی ہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ لباس صرف کپڑے کو کہتے ہیں، نہیں، جوتیاں بھی لباس میں آتی ہیں. تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حرام کھانا پینا اور حرام پہننا دعاؤں کی قبولیت میں کیا ہے؟ رکاوٹ ہے. لہٰذا دعا کی قبولیت کی شرائط میں سے یہ بات ہے کہ آدمی کا رزق کیسا ہو؟ حلال ہو. حلال ہو، تھوڑا کماؤ، تھوڑا کھاؤ، پھٹا پہنو، کم سے کم اللہ دعا تو قبول کرے گا بھائی. اللہ تعالیٰ دعا سے وہ دے سکتا ہے جو تیری کوشش سے نہیں ملے گا. اور کثرت اصل نہیں ہے، برکت اصل ہے. برکت بڑی کہ کثرت بڑی؟ برکت کیا ہے؟ تھوڑا ہو لیکن اس میں بقا اور اضافہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ آپ جانتے ہیں، سفر میں تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول اونٹ ذبح کرنے مت دو ان لوگوں کو، آپ کیا کرو، آپ سب کا کھانا جمع کرو، جتنا کچھ بچا ہوا تھوڑا بھی ہے آپ جمع کر کے دعا کرو اللہ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، جس کے برتن میں جتنا تھوڑا بہت ٹکڑا جو بھی ہے کھانا، روٹی ویٹی جو بھی ہے لاؤ ڈالو. سب لا کے ڈال دیے چمڑے کے دسترخوان پہ، اتنا سا آ گیا تھوڑا. آپ نے اللہ سے دعا کی، فاتحہ نہیں دیے، دعا کی اللہ سے. اگر فاتحہ دیے تو داتا حدیث میں آپ سب کو سکھاتے، دیکھو ایسا دینا. آپ نے اللہ سے دعا کی. کیا دعا کی؟ اللہ کے اور آپ کے درمیان ہے. اگر وہ تعلیم کی چیز ہوتی، اتباع کی چیز ہوتی تو آپ سکھاتے. دعا کیا آپ نے اور کہا بھرو برتنوں میں اس کو. سب لوگوں نے اپنے برتنوں میں بھرا، فل، پورے قافلے کے برتن فل، اور جتنا تھا اتنا باقی اس کے اوپر. تو تھوڑا ہے لیکن کیا ہوا؟ کافی ہے. زیادہ لیکن بھکاری کا بھکاری. برکت کیا ہے؟ تھوڑا رہے گا لیکن کافی ہو جائے گا. تو اصل برکت ہے، کثرت نہیں. برکت سے ہونے والی زیادتی وہ خیر ہے، لیکن بے برکت زیادتی خیر نہیں ہے. اس سے آدمی کے پاس دکھتا ہے لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوتا اس کا. لہذا حلال تھوڑا ہو، اس میں فقر و فاقہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن حلال حلال ہے، وہ عزت ہے آدمی کی. حرام نہیں، حرام ذلت ہے اللہ کے یہاں پر. دعا قبول نہیں کر رہا اللہ، اتنا نام اللہ رب رب بول کے بھی دعا قبول نہیں کر، کیا فائدہ اس کا؟ کتنا اللہ کے نزدیک کتنا وہ ذلت والا انسان ہے کہ اتنا پکار کے بھی اللہ نہیں سن رہا. اتنا رحیم رب ہے لیکن نہیں قبول کرے گا. کیوں؟ اتنا سنگین معاملہ اللہ کے نزدیک. تو معمولی نہ سمجھے اس کو.
معمولی نہ سمجھیں. یہ صحیح مسلم کی روایت تھی جو ہم نے دیکھی. آئیے آگے بڑھتے ہیں. نمبر 18، دعا کی قبولیت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آدمی گناہ کی دعا نہ کرے. گناہ کی دعا نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول نہیں کرتا ہے. جیسے مثلا ایک آدمی، اس کو کوئی فلم دیکھنی ہو، اللہ ٹکٹ مل جائے. بے وقوف جاہل کہیں کا، لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا ہے. ٹی وی لینے جا رہے ہیں، دعا کر رہے، سب دعا کرو ہاں مل جانا چاہیے اپنے کو. کیا ہے یہ؟ حرام چیز کی دعا گناہ کی نہیں کر سکتے، یا کسی پر ظلم کی دعا آدمی نہیں کر سکتا، اللہ قبول نہیں کرتا ہے. قطیعت رحم کی دعا جو ہے اللہ قبول نہیں کرتا، جس میں رشتہ داروں کے ساتھ ظلم اور ان کی حق تلفی کا معاملہ ہو، ان سے قطع تعلق کا معاملہ ہو، ان سے بدسلوکی کا معاملہ ہو، تو یہ اللہ قبول نہیں کرتے. کہ اچھا بھلا آدمی اس کے لیے بد دعا کر رہا ہے، نہیں کرے گا قبول. کیوں؟ ایسا کوئی بھی بد دعا کرے گا کسی کے لیے بھی نہیں کرتا اللہ قبول اس کو. استحقاق کے بغیر اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پیچھے والے تھوڑے آگے ہو جائیں تاکہ آنے والوں کے لیے جگہ ملے، اور آگے والے ہوں گے تو پیچھے والے آگے آئیں گے. آئیے آپ لوگ بھی آئیے، ماشاء اللہ. صرف جگہ پہ نہیں ہلیے، آدمی چمیوں کر کے کشتی کی طرح ڈول کے واپس ادھر ہی بیٹھتا. اچھا بعض لوگ خود نہیں ہلتے، دوسروں کو چلو آگے. نہیں ہلنا ہے جگہ سے تو والنٹیئر بن جاؤ. ہاں، تو خیر کی دعا اللہ قبول کرتا ہے، لیکن شر کی دعا یعنی شریعت کے خلاف دعا اللہ قبول نہیں کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا یزال یستجاب للعبد ما لم يدع باثم او قطیعۃ رحم. اللہ تعالی بندے کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ وہ گناہ کی دعا نہ کریں، جب تک کہ وہ دعا گناہ کی نہ کریں، یا قطیعت رحم کی. قطع رحمی یعنی رشتہ داروں سے تعلق توڑنے کی دعا. ایسی دعا جس میں حقوق ضائع ہوتے ہوں، ایسی دعا جس میں کسی کے خلاف بد دعا ہو، جس میں رشتہ داری کے اصول جو شریعت کے ہیں اس کے خلاف دعا، تو اللہ ایسی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے. جیسے کوئی اچھا بھلا انسان ہے رشتہ داروں میں، اللہ اس کو تجارت خراب کر دے، کیوں کرے گا اللہ تعالیٰ؟ اس لیے کہ آپ حسد کرتے ہیں اس سے، آپ کی دعا اس کے خلاف کیوں قبول ہو؟ اچھا انسان ہے، نہ حرام سے کما رہا ہے، نہ آپ کے حق ضائع کر رہا ہے، تو اس کے لیے بد دعا کرنا نہیں. اسی طرح سے گناہ کی دعا، ایسی دعا جس میں گناہ ہو، جیسے میں نے مثال دی، تو ایک حرام چیز اللہ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول. جیسے کوئی آدمی کہے میں دیکھو بینک سے لون لینے کے لیے جا رہا تھا، دعا کرو میرا پاس ہو جائے، اور سودی لون لے رہا ہے، نہیں، حرام دعا قبول، گناہ کی دعا قبول نہیں ہوگی. تو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا گناہ کی نہیں ہونا چاہیے اور دعا کسی پر ظلم کی نہیں ہونا چاہیے. تو یہ دونوں دعائیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے، گناہ اور ظلم کی دعا. قطع رحمی کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا ہے. نمبر 19، دعا کے لیے جلدی مچانا، یہ بھی دعا کے لیے رکاوٹ بن جاتا ہے. دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ آدمی دعا کے لیے جلدی نہ مچائے. اور وہ کیا ہے دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یستجاب لأحدکم ما لم یعجل. تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کر بیٹھے. ما لم یعجل، جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کرے. یقول دعوت فلم یستجب لی، وہ یوں کہنے لگے کہ بہت دعا کیا میں لیکن قبول ہی نہیں ہوتی میری دعا، میں نے دعا کی لیکن قبول نہیں ہوئی. تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی دعا قبول نہیں کرتا ہے. نہیں تو نہیں، دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو پھر نہیں قبول کریں گے. تو یہ سزا ہوتی ہے اس کی اس طرح کہنے کی. کیونکہ ہم نے دیکھا پچھلی حدیث میں کہ ایک بندہ جب دعا کرتا ہے بے عینی اس کو وہ نہ ملے تب بھی دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟
ہوئی، اس کو آخرت میں اللہ کچھ نہ کچھ عطا کرے گا، یا اس کی کوئی مصیبت اس کے بدلے اللہ دور کرے گا، لیکن یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ نہیں ملا کا مطلب میری دعا اللہ نے قبول نہیں کی، یہ اللہ رب العالمین پر تہمت ہے نا، اللہ کے خلاف جھوٹ ہے یہ، کہ اللہ تو قبول کیا ہے اس کی دعا کو، لیکن جو مانگا تھا وہ نہیں ملنے کی وجہ سے اس نے سرے سے کیا کہہ دیا، دعائیں قبول نہیں کیا اللہ نے، تو اللہ پھر اس کی دعا قبول نہیں کرتا ہے۔ تو یہ بھی ایک شرط ہے دعا کی قبولیت کے لیے کہ بندہ جلدی نہ مچائے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں۔ نمبر 20، اچھے حالات میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ بعض لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے، صرف مصیبت آئی تو اللہ یاد آتا، مصیبت گئی تو پھر موج مستی میں لگ جاتے ہیں۔ تو بعض اوقات ایسے بندے جو ہوتے ہیں اللہ ان کی دعا بھی قبول نہیں کرتا ہے، بہت سخت بات ہے، یہ یاد رکھنے کی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من سرہ ان یستجیب اللہ لہ، جس آدمی کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کریں، عند الشدائد والکرب، مصیبت میں اور سختیوں میں اور تکلیف میں، سختی کے حالات میں اور تکلیف کے حالات میں اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کریں، اگر وہ پسند کرتا ہے، وہ چاہتا ہے، فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ فِي الرَّخَاءِ، اس کو چاہیے کہ کشادگی اور خوشحالی کے حالات میں بھی اللہ سے دعا خوب خوب کرتا رہے۔ یعنی اگر آدمی چاہتا ہے کہ مصیبت میں اس کی دعا قبول ہو تو اچھے حالات میں بھی اللہ سے دعا کرے، اگر اچھے حالات میں دعا نہیں کرے گا ممکن ہے اللہ تعالیٰ مصیبت میں دعا قبول نہ کرے، کسی مصیبت میں یاد کرتا ہے اور اچھے حالات میں بھول جاتا ہے، نہیں، ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے انسان کو دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور حاکم نے روایت کی اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے، سیل جامع صغیر میں یہ موجود ہے۔ تو یہ دعا کی قبولیت کے لیے شرط ہے۔ ایک اور چیز ہے جو آپ کے نوٹس میں نہیں ہے، اس کو آپ چاہے تو لکھ لیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اہتمام، بھلائی کی تاکید کرنا، برائی سے لوگوں کو روکنا، گھر والے باہر سب۔ اگر یہ آدمی چھوڑ دے اس سے بھی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ آج ماحول ہمارا کیسا ہو گیا ہے، تم بھی خوش ہم بھی خوش چاہے رب ناراض، ہے نا، کون بولے اس کو، بول دیں گے الٹے ہاتھ سے مت کھاؤ تو برا لگے گا، برا لگے گا، ناراض ہوگا، تعلقات میں بگاڑ آئے گا، چاہے دین بگڑے چاہے اللہ ناراض ہو، بندہ ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو خوشامدی مزاج ہے یہ نقصان ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ نصیحت کرے، اور نصیحت جس کو کی جا رہی ہے، جس کی غلطی ہے، اس کو چاہیے کہ نصیحت مانے۔ بعض اوقات آدمی کو بہت غصہ آتا ہے، اس کو کوئی نصیحت کرتا ہے، الٹے ہاتھ سے کھا رہا ہے، بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے، کوئی بول دیا سیدھے ہاتھ سے کھائیے، ہاں ہاں معلوم ہے ہم کو، تو معلوم ہے تو اور بیوقوف ہے، میں تو سمجھ رہا تھا معلوم نہیں، اس لیے بتایا، اب تو سزا ملنا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ کئی لوگ ہیں نصیحت کرنے پر اڑ جاتے ہیں، مسلمان ایسا نہیں ہوتا ہے، مومن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ مومن کو جب نصیحت کی جاتی ہے وہ مان لیتا ہے، اور نصیحت ماننے سے آدمی چھوٹا نہیں ہوتا ہے، عزت بڑھتی ہے۔ عزت گھٹتی کب ہے؟ جب آدمی نصیحت نہیں مانتا ہے، کیونکہ یہ بد اخلاقی ہے، یہ بے اصولی ہے، آدمی کے کردار کی کمزوری اور خرابی ہے کہ آدمی نصیحت نہیں مانے۔ بڑا آدمی ہو چھوٹا آدمی ہو، کوئی نصیحت کرے مان لینا چاہیے، کیا مسئلہ ہے؟ صحیح بات ماننے سے آدمی غلط ثابت ہوتا، صحیح بات نہیں ماننے سے آدمی غلط ثابت ہوتا ہے۔ تو نصیحت کو کبھی بھی عزت کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے کہ عزت کم ہو جائے گی ماننے سے، الٹا بڑھتی ہے اس سے۔ لیکن شیطان عقل پہ پردہ ڈال دیتا ہے، اس کو لگتا ہے تو نے مانا نا کبھی صحیح بات، چھوٹا ہو جائے گا، یہ بڑا ہو جائے گا جس نصیحت کر رہا ہے تجھ کو، تو آدمی اس سے کمپٹیشن کرتا ہے، اس کو جیتنے نہیں دیتا ہے۔ ہاں ہاں معلوم ہے ہم کو، ایسا نہیں ایسا ہے، کبھی کبھی تو صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح کر دیتا ہے، کبھی نہیں کرنا چاہیے ایسا۔ تو ہمارے ہاں پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر متروک ہے، بیوی بچے ماں باپ بھائی بہن کوئی کسی کو کچھ بولتا نہیں، اس کو نہیں بولنا چاہیے، وہ ناراض ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا اور تیری دعا قبول نہیں کرے گا وہ، اگر تو نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیا۔ اور اگر مجموعی طور پر امت چھوڑ دے تو یہ ساری امت پر وبال آتا ہے، اور اس وقت دعا کرتے مصیبت سے بچنے کے لیے اللہ قبول نہیں کرتا ہے، چاہے کعبہ کا غلاف پکڑ کے دعا کریں،
بہت بڑی بات ہے یہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اور یہ مجموعی طور پر امت سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور قسم کھا کے کہا ہے. آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدی, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر, تمہیں چاہیے کہ تم بھلائی کی تاکید کرو اور برائی سے روکو, تم کو ایسا کرنا پڑے گا. لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم, ورنہ بہت قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے تم پر عذاب بھیجے اور پھر تم اللہ سے دعا کرو, اللہ تمہاری دعا بھی قبول نہیں کرے گا. معلوم ہوا, کئی چیزیں معلوم ہوئی. نمبر 1, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر لازم ہے, صرف بھلائی کی تاکید نہیں, برائی سے روکنا بھی لازم ہے. میٹھا میٹھا بولو اور کڑوا مت بولو نہیں, کیا کرنا ہے بھی بتانا پڑے گا, کیا نہیں کرنا ہے بھی بتانا پڑے گا نا. غلط پہ ٹوکنا بھی پڑے گا, پیار سے ٹوکو لیکن بتاؤ. 2, اگر ایسا نہیں کریں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا. کوئی چیز واجب نہ ہو اور اللہ کا عذاب آئے, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. عذاب کب آتا ہے؟ جب فریضے کو ضائع کیا جاتا ہے. تو معلوم ہے کہ یہ لازم ہے, اس لیے اگر نہیں کرو گے ایسا اللہ کا عذاب آئے گا. عذاب جب آئے گا تم عذاب کو ہٹانے کے لیے اللہ سے دعا کرو گے, لیکن اللہ وہ دعا قبول نہیں کرے گا. تو امت جب مجموعی طور پر امر بالمعروف اور نہی منکر چھوڑ دیتی ہے تو مجموعی طور پر عذاب آتا ہے. اب اس سب مل کے بھی دعا کی تو اللہ ہٹاتا نہیں ہے. سوچنے کی چیز ہے, کتنے عذابات امت پر کتنی مصیبتیں آتی ہیں. کہیں نہ کہیں ہم غور کریں, کہیں یہ بھی ایک وجہ اس میں نہیں ہے. اس کی سازش, اس کی سازش, اس کی سازش, تیری نااہلی, تیری کوتاہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں نہیں ہے. آج دیکھیے معاشرے کے اندر کوئی کسی کو بولنے کو تیار نہیں ہے. رشتہ داریوں میں آپ دیکھیے, شادیوں میں آپ دیکھو, جنازوں میں آپ دیکھو, گھریلو معاملات میں آپ دیکھو, پردے کے معاملات آپ دیکھو, گانے بجانے اور کتنی ساری خرافات سماج کے اندر ہیں, سب چپ. کوئی کسی کو بولنے کے لیے تیار نہیں, کسی کی نصیحت, کسی کی اصلاح کی کوئی کوشش نہیں ہے. بھائی کسی کو چھیڑو مت, اپنا چل رہے نا دین پہ چلتے رہو, اس کو بولو مت. کیوں؟ ناراض ہوگا. اس کی ناراضگی کی اتنی فکر ہے, اللہ کی ناراضگی کی فکر نہیں ہے. پھر عذاب اللہ کا نہیں آئے گا تو کیا ہوگا. لہٰذا یہ بھی ایک سبب ہے دعاؤں کی قبول نہ ہونے کا, کہ مسلمان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, بھلائی کا حکم دینا, برائی سے روکنا, اس کو چھوڑ دیں تو دعائیں قبول نہیں ہوتی. خصوصاً عذاب نازل ہو کے قبول نہیں ہوتی ہے. عذاب بھی آتا ہے اور دعا قبول نہیں ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک بہت سخت بات ہے. اس حدیث کو امام احمد اور ترمذی نے روایت کیا ہے, اور صحیح الجامع الصغیر میں حدیث موجود ہے. وقت ہمارا ہو گیا, کب تک رکنا ہے؟ 1 تک ہے. ٹھیک. آئیے اب 5ویں فصل ہم دیکھتے ہیں. دعا کی قبولیت کے لیے شروط ہم نے دیکھی کہ یہ ضروری ہے. اگر دعا قبول ہونا ہے تو یہ کنڈیشن ہے, اس کو پورا کرنا ضروری ہے. اب کچھ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں کہ جو دعا کے آداب میں سے ہیں, کہ کیسے دعا کرنی چاہیے, دعا کیسے کرنا چاہیے. تو دعا کے آداب میں سے کیا کیا ہیں یہ بھی ہم دیکھتے ہیں. مسئلہ نمبر 21, دعا کرتے وقت دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا. دونوں ہاتھ اٹھانا دعا میں, یہ دعا کے آداب میں سے ہے اور دعا کی قبولیت کے وسائل میں سے ہے, اگرچہ شرائط میں سے نہیں ہے. یعنی اگر کوئی آدمی ہاتھ اٹھائے بغیر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو بھی اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتا ہے. ضروری نہیں کہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرے, بلکہ ہاتھ اٹھائے بغیر بھی اگر اللہ سے مانگے اللہ مغفرت فرما دے, اور ہاتھ نہیں اٹھایا تو کیا دعا قبول نہیں ہوگی؟ ہوگی. تو ہاتھ اٹھا کے مانگے یا ہاتھ اٹھائے بغیر مانگے دعا قبول ہوتی ہے. لیکن جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے لیکن ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے تو وہاں کیا کرنا چاہیے؟ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے. جیسے مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے باہر آئے تو آپ کیا دعا پڑھتے تھے؟
ग़ुफ़रानक, क्या मतलब है उसका? ऐ अल्लाह मैं तुझसे तेरी मग़फ़िरत का तलबगार हूँ, ऐ अल्लाह मैं तुझसे मग़फ़िरत चाहता हूँ। हाथ उठाने की कोई सबूत है? नहीं। तो जहाँ सबूत नहीं वहाँ हाथ उठाएंगे नहीं। जो अज़कार आपके पाबंदी से जिसकी दुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है लेकिन हाथ उठाना साबित नहीं है, वहाँ हाथ उठाएंगे नहीं। या इसी तरह से मस्जिद में दाखिल होते वक्त या बाहर निकलते वक्त या मुख्तलिफ़ औक़ात में खाने के बाद दुआएं, कई दुआएं साबित हैं, लेकिन उस वक्त में दुआ करने के वक्त में हाथ उठाना साबित नहीं है, तो वहाँ हाथ नहीं उठाना चाहिए। और जहाँ हाथ उठाने का सबूत है वहाँ उठाएं। जहाँ मुतलक दुआ आदमी करता है, मसलन उसको कुछ मांगना है अल्लाह से, उसकी कोई ज़रूरत है और अल्लाह से दुआ करना है, ये हदीस उसके बारे में। समझ में आ रही बात कि एक आदमी अल्लाह से कुछ मांगना चाहता है, उस वक्त में आदमी क्या करे? उस वक्त में अफजल ये है कि वह हाथ उठा के दुआ करे। और अगर हाथ नहीं उठा के दुआ करता है तब भी गुनाह नहीं है, वो बगैर उठाए भी दुआ कर सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्ना रब्बकुम तबारक व तआला हय्युन करीम, यह हदीस गुजर चुकी है। तुम्हारा रब तबारक व तआला बड़ी बरकतों वाला है, सबसे ऊंचा है। हय्युन करीम, बड़ा हया वाला है, करीम है, सखी है, शर्फ वाला है। यस्तही मिन अब्दिही इदा रफ़अ यदैहि इलैहि अन यरुद्दहुमा सिफ़रन, वो इस बात से हया करता है कि जब बंदा अपने दोनों हाथ उसकी तरफ फैलाए दुआ में तो उन्हें खाली लौटा दे, उसे खाली हाथ लौटा दे। अल्लाह उससे क्या करता है? हया करता है। मालूम है कि दुआ के आदाब में से है कि एक इंसान दुआ करे तो क्या करे? हाथ उठा के दुआ करे। बाद लोग यूँ दुआ करते हैं, ये क्रिश्चियन लोग करते हैं भाई, ऐसा कौन करता है? ईसाई करते हैं। ये तरीक़ा दुआ का नहीं है, बल्कि कैसा दुआ करना चाहिए? हाथ यूँ उठा के चेहरे की तरफ आदमी रखे हाथों को, आगे आएगी रिवायत। तो हाथ उठाना ये मसनून है और ये मुस्तहब है दुआ की कबूलियत के एतबार से। इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दआ जअल बातिन कफ़िही इला वजहिही, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुआ करते तो बातिन कफ़िही, अपनी हथेलियों का अंदरूनी हिस्सा, ये कौन सा है? बाहर का। सीधे खड़े होंगे तो बाहर कौन सा हिस्सा रहता? ये, और अंदर ये। तो ये बातिन कफ़िही, ये किधर रखते थे? इला वजहिही, अपने चेहरे की तरफ। तो यानी हथेलियाँ चेहरे की तरफ रखते थे। ये सुन्नत है दुआ में। ये मसनून है कि जब दुआ करे तो हाथ कहाँ होना चाहिए? चेहरे के सामने, मतलब पेट के पास रखते हैं कुछ लोग, ये दुआ का तरीक़ा नहीं है। दुआ के लिए क्या करना चाहिए? चेहरे की तरफ। काना इदा दआ जअल बातिन कफ़िही इला वजहिही, कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते तो अपने हथेलियों का अंदरूनी हिस्सा अपने चेहरे की तरफ रखते। इस हदीस को इमाम तबरानी ने अल कबीर में रिवायत किया और यह हदीस सही है, सहीह जाम सगीर में मौजूद है। एक और रिवायत है जो आपके नोट्स में नहीं है, सुनन अबी दाऊद की एक रिवायत है। इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं, अल मसअलतु अन तरफ़अ यदैक हज़्व मनकिबैक, अल्लाह से सवाल करना यह है कि तू अपने हाथ अपने कंधों तक उठाए। कहाँ तक उठाए? कंधों तक। औ नहवहुमा, या उसके करीब। वल इस्तिग़फ़ारु अन तुशीरा बिउस्बुइन वाहिदा, और इस्तिग़फ़ार ये है कि तू एक उंगली से इशारा करे। कब? कहाँ करते हैं इशारा? एक उंगली से इशारा कब करते हैं आप? हाँ, तशाहुद में। अत्तहियात जब आप पढ़ते हैं तो एक उंगली से इशारा, वो भी क्या है? वो दुआ है, वो दुआ है। वल इब्तिहालु अन तमुद्द यदैक जमीअन, और इब्तिहाल ये है कि तू एकदम हाथ फैला के अल्लाह से मांगे। यानी एकदम मुसीबत में इंसान है, परेशान हाल एक आदमी है, तो हाथ एकदम कैसा उठा के अल्लाह से दुआ करता है, इसको क्या कहते हैं? इब्तिहाल। तो 3 तरीक़े दुआ के हमको मालूम हुए हैं। नंबर 1, हाथ यहाँ तक, कंधे यानी चेहरे तक, वही बात हुई, चेहरे तक उठाना, ये मसअला है।
اور دوسرا ہے استغفار، وہ کون سا ہے؟ التحیات میں جب انگلی سے اشارہ کرتے ہیں، یہ بھی دعا ہے، دعا کے تینوں طریقے ہیں۔ اور تین کیا ہے؟ ایک آدمی فریاد کرے اللہ تعالیٰ سے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ابتحال۔ یہ تینوں طریقے دعا کے ہیں۔ تو التحیات میں جو انگلی کی حرکت ہے یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ توحید کی گواہی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ دعا ہے کہ انگلی اٹھا کے۔ اب یہ کیسی دعا کہاں سے لائے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیا ہے؟ یہ استغفار ہے، یہ دعا ہے، یہ دعا کا ایک طریقہ ہے۔ ہاتھ اٹھانا بھی دعا کا طریقہ ہے، اس طرح سے بھی دعا کا طریقہ ہے، اور اس طرح سے بھی دعا کا ایک طریقہ ہے۔ تو یہ حدیث صحیح ہے اور امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں اس کو روایت کیا ہے۔ مسئلہ نمبر 22، دعا کے آداب میں سے یہ بھی ایک ادب ہے کہ انسان جب دعا کرے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے شروع کرے۔ ڈائریکٹ کیا چاہیے مانگنے سے بہتر یہ ہے کہ آدمی پہلے اللہ کی تعریف کرے۔ سخی کی تعریف سؤال کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ ادب ہے کہ کچھ مانگنا ہے تو پہلے اللہ تعالیٰ کے اوصاف، اس کی صفات، اس کی خوبیاں، اس کی تعریف بیان کی جائے، تو یہ بھی دعا کی قبولیت کے لیے ایک ذریعہ ہے اور ادب ہے۔ ڈائریکٹ ایک دم مانگنا جائز ہے، لیکن افضل ایک انسان کے لیے ہے کہ وہ اللہ کی تعریف کرے۔ بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمع رجلا یقول اللہم انی اسألک انی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ دعا کی ایک آدمی نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے، کیا دعا کی؟ کیسے دعا کی؟ شروعات دعا کی کیسے کی؟ اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس بات کے وسیلے سے، اس بات کی بنیاد پر کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تو اللہ ہے، تو سچا معبود ہے۔ اللہ کے معنی کیا ہے؟ سچا معبود، اللہ الالہ، سچا معبود۔ تو اللہ ہے، سچا معبود ہے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو احد ہے، تو الصمد ہے، تو یکتا ہے، تو کسی کا محتاج نہیں، سب تیرے محتاج ہیں۔ لم یلد ولم یولد، تجھ سے کوئی پیدا نہیں ہوا، تیرے کوئی اولاد نہیں۔ ولم یولد، تو کسی سے پیدا نہیں ہوا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور تیری برابری کا کوئی نہیں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی بڑائی اور ایک دم اعلیٰ اور جامع کلمات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد سألت اللہ بالاسم الذی اذا سئل به اعطا واذا دعی به اجاب۔ تو نے اللہ تعالیٰ کے اس نام سے دعا کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے اس نام کے ذریعے سے کچھ سوال کیا جائے، مانگا جائے، وہ عطا کرتا ہے، اور اس سے دعا کی جائے تو وہ دعا قبول کرتا ہے۔ یعنی یہ کلمات کیا ہیں؟ ایسے ہیں کہ ان میں اللہ کا وہ نام ہے کہ اگر اس نام کے ذریعے سے جب اللہ کو پکارا جائے، اس نام سے اللہ کو پکارا جائے، تو اللہ تعالیٰ مانگی ہوئی چیز عطا کرتا ہے اور اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو یہ جو کلمات ہیں کیا؟ اللہ کی تعریف کے۔ اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے عمل کے وسیلے سے دعا کر سکتا ہے، کیونکہ اس شخص نے کیا کہا؟ اے اللہ میں اس عمل کی بنیاد پر تجھ سے مانگ رہا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں، یعنی اپنا عمل بطور وسیلے کے پیش کیا دعا کی قبولیت کے لیے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور احمد نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ذکر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ کی خوبیوں کا تذکرہ کرنا چاہیے، اس سے دعا قبول ہوتی ہے۔ اس میں اعظم بھی، اس میں اعظم اس کو کہا جاتا ہے، ایسا نام جس سے دعا قبول ہوتی ہے۔ تو علماء نے مختلف اقوال اس میں ذکر کیے ہیں کہ الاحد، الصمد، یہ سارے نام جو ہیں کیا ہیں؟ اس میں اعظم میں سے اللہ اس میں اعظم ہے۔ علماء نے کہا کہ اللہ وہ نام ہے جس کے تابع انشاءاللہ ہم اسماء و صفات کا جب سلسلہ شروع کریں گے اس میں سارے ناموں کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا فرمائے کہ اللہ کے اسماء کتنے ہیں۔
تو ان کے بارے میں کس کس نام کا کیا کیا مطلب ہے انشاءاللہ اس کو تفصیل سے ہم دیکھیں گے۔ علماء نے کہا کہ اللہ وہ نام ہے کہ باقی سارے نام اس کے تابع آتے ہیں۔ اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ علیم ہے۔ اللہ نے اپنے بارے میں جب بھی بیان کیا تو اللہ کے نام کے ساتھ اللہ نے باقی نام بتایا کہ اللہ ایسا ہے۔ تو اصل اللہ کا اسم اعظم کیا ہے؟ اللہ۔ اس کی برابری کا اگر کوئی نام اللہ نے قرآن میں کہیں ذکر کیا ہے جو مجرد اس نام سے اللہ کا تعارف ہو، وہ کون سا نام ہے؟ الرحمن۔ الرحمن علی العرش استوى۔ تو وہ کسی یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو الگ سے بیان کیا، جیسے اللہ نے فرمایا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى۔ تم اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو، جس نام سے بھی پکارو اس کے بہت سے اچھے اچھے نام ہیں۔ تو اللہ اور الرحمن دو نام اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کیے ہیں، لیکن الرحمن بھی کیا ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اللہ کے تابع وہ بھی آیا ہے، لیکن اللہ کسی اور نام کے تابع نہیں آیا ہے۔ ایک جگہ ہے لیکن وہ بھی علماء نے اس پر گفتگو کی ہے سورہ بنی اسرائیل میں۔ تو ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے ناموں کے وسیلے سے دعا کرنا، اور آگے وہ بھی آئے گا انشاءاللہ، اور اللہ کے نام ذکر کرنا اپنی دعاؤں میں، ڈائریکٹ مانگنے کی بجائے اللہ کی تعریف کرنا۔ نمبر 23، آخری بات یہ کہہ کے اپنی بات ختم کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، خاص کر کے نماز میں۔ مانگنا اخیر میں ہے اللہ کی۔ دیکھیے نماز میں بھی جب اتحیات میں ہم بیٹھتے ہیں ترتیب کیا ہے اس کی؟ سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ تو اللہ کی حمد، اس کی تعریف ہم بیان کرتے ہیں کہ سارے اقوال، سارے افعال، ساری مالی عبادات، ظاہری باطنی، سب کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ تو اللہ کی تعریف ہو، اس میں تحمید اللہ کی ہو۔ دو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو۔ تو اتحیات کے بعد کیا پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ اللہم صلی علی محمد۔ تو وہ جو ہے درود آتا ہے، اس کے بعد ہم مانگتے ہیں۔ تو یہ ادب ہے، اللہ کی حمد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، اور پھر اس کے بعد اپنا جو بھی سوال ہے، مطالبہ ہے، دعا ہے۔ فضالہ ابن عبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یدعو فی صلاتہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سنا جو اپنی نماز میں دعا کر رہا تھا، نماز میں دعا کر رہا تھا۔ فلم یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عجل ھذا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس شخص نے جلدی کی، اس شخص نے جلد بازی کی۔ ثم دعاہ، آپ نے اس کو بلایا۔ فقال له او لغیرہ، اس سے یا کسی اور سے کہا اذا صلی احدکم، جب تم میں سے کوئی دعا کریں، فلیبدأ بتحمید اللہ والثناء علیہ، جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو اسے چاہیے کہ وہ شروعات کریں اللہ کی حمد و ثنا سے۔ دعا کی شروعات کیسے کریں؟ اللہ کی حمد و ثنا سے۔ ثم لیصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے۔ ثم لیدع بعد بما شاء، پھر اس کے بعد جو چاہے دعا کرے، پھر اس کے بعد جو چاہے دعا کرے۔ تو تین باتیں ہیں، نمبر 1 اللہ کی حمد و ثنا، نمبر 2 نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، اور اس کے بعد نمبر 3 جو چاہے، جو بھی ضرورت اپنی ہو مانگے۔ بعض لوگ کہتے ہیں پہلے 7 بار درود، اینڈ میں 7 بار درود، کہاں سے لایا آپ؟ کوئی دلیل ہے اس کی؟ نہیں، بولے 11 بار۔ بعض لوگ کہتے ہیں آیت کریمہ ہے، یہ گرم ہے ذرا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بہت گرم ہے یہ۔ تو کیا کرنا ہے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے؟ پہلے 11 درود، اینڈ میں 11 درود، تو کیا ہو جاتا ہے؟ ایک دم سب ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ لوگ اپنی طرف سے کچھ بھی اس طرح کی باتیں گھڑ لیتے ہیں، کوئی دلیل اس طرح کی نہیں ہے۔ حدیث کیا بتا رہی ہے؟ پہلے اللہ کی حمد ہو، یہ نہیں کہ پہلے درود آخری میں درود، نہیں، پہلے اللہ کی حمد ہو، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو، اس کے بعد دعا کریں۔ یہ ترتیب، یہ ادب ہے، یہی اتحیات میں ہم کرتے ہیں، یہی تو ہم کو سکھایا گیا ہے، اللہ کی حمد، درود، اور پھر
پھر اس کے بعد دعا ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد، ترمذی، ابن حبان، حاکم اور بہقی نے روایت کیا ہے۔ تو یہ مسئلہ نمبر 23 تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی بات ہم کو سکھائی گئی کہ دعا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ کچھ مسائل تھے، انشاءاللہ مزید ہم اگلی مجلس میں دیکھیں گے۔ آدھا ہمارا ہو گیا، آدھا ابھی باقی ہے۔ کتنے بجے ہیں؟ 2:30 بجے آنا ہے۔ ابھی اذان ہوگی، اذان کے بعد نماز ہوگی، نماز کے بعد کھانا ہوگا، کھانا کے بعد آپ کو واپس آنا ہوگا۔ تو جلدی سے آپ لوگ ساری ضروریات سے فارغ ہوں، کھانا وانا کھا کے جلدی سے آئیں۔ دوپہر کا وقت بڑا بھاری ہوتا ہے، خاص کر کے پیٹ بھر کے کھانے کے بعد۔ کھائیے، آپ منع نہیں ہے، لیکن آپ وقت کی قدر کریں۔ اور آج روزانہ تو آدمی کھاتا پیتا ہے، گھر پہ آرام کرتا ہے، ایک دن تھوڑا مجاہدے کا بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ بہت اہم چیزیں ہیں، اور دعا بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے مسائل حل کرانے کا ذریعہ ہے۔ تو اس کے لیے جو بھی چیزیں ہیں، بہت ساری غلطیاں ہوتی، معلوم نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے ہم وقت پر حاضر ہوں تاکہ کوئی بات ہم سے چھوٹ نہ جائے۔